وہ خوش ہو جائے تو معمولی بات پہ جتنی بھی اس کی خوشی کی مثالیں ملتی ہیں نا، زیادہ تر وہ یہ ہیں حقوق العباد کے اوپر کے اس نے میرے بندے سے پیار کیا، میں نے تیرے سے پیار کیا، اور اگر اس کے مقابلے میں ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، تو وہ سزا بھی جو ہے وہ بھی۔ کل ہی ایک واقعہ چھپا، حضرت شہاب الدین شاہ شبانی تھے، یہ بہت بڑے عاشق رسول اترے ہیں، بہت ہی ان کے ساری کتابیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تعریف میں لکھی۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی بندے نے کسی سید زادے کو اس کے بازو پہ سوٹی مار، بچہ معصوم تھا، رات کو خواب میں نے کہتے یار تم مجھے سوٹی مار، کہتے یار رسول سے کہاں آپ اور کہاں میں سوٹی کیسے آپ کو مار سکتا؟ آپ نے کپڑا ہٹایا بازو سے تو وہاں سوٹی کا نشان لگا، کہتے وہ جو تو نے میرے بیٹے کو ماری ہے وہ مجھے لگی۔ دوسری طرف ہارون رشید کی بیوی ہے، بہت نیک پارسا، بڑی نیک پارسا، زبیدہ خاتون، وہ وضو کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف جا رہی ہے تو ادھر سے اذان شروع ہو گئی، تو وہ نہ باتھ روم کے باہر ہی رک گئی کہ اس ناپاک ماحول میں اشہد ان محمد رسول اللہ آئے گا تو احترام پورا نہیں ہو سکے گا، یہ اذان ہو جائے تو پھر وضو کرتے، تو وہ باہر احترام میں کھڑی ہو گئی۔ جب فوت ہوئی نا، اتنی نیک تھی کہ 300 لونڈیاں ہر وقت محل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، جتنے بھی دروازے محل کے تھے کسی دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے۔ یہ حاجیوں کے لیے نہر زبیدہ اس نے درائے فرات سے عرفات کے میدان تک نکالی، جو اب بھی موجود ہے، کھاڑے نماز ابھی بھی موجود ہے، اتنی پکی اینٹوں سے بنائی کہ نہر زبیدہ کہتے ہیں اس کو۔ کوئی خواب آئی تھی جس کی تعبیر حضرت بہلول دانا اس وقت کے ولی اللہ تھے، کوئی کہتے ہیں آپ کے بھائی تھے، تو وہ ان سے انہوں نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نہر نکالو، یہ جو ہے نا حاجی اس سے وضو کریں گے، یعنی اتنی ابھی ہم عراق گئے تو کسی عباسی خاندان کا مزار، بادشاہ کا مزار نہیں نظر آیا، مگر زبیدہ کا مزار بیٹھا تھا۔ یعنی میں اس کی نیکی کے بتا رہا ہوں کہ اللہ نیکوں کا ہی دیا جلائے رہتا ہے اور تو نہیں کسی کا جلتا، تو وہ وہاں موجود۔ تو وہ جب مر گئی تھی کہ لونڈی کی خواب میں آئی تو لونڈی نے پوچھا ملکہ اللہ پاک نے کیا سلوک کیا؟ تو کہنے لگی کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے، مگر وہ جو سخاوت کی تھی نا وہ تو کسی کام نہیں آئی، وہ نہر بھی کسی کام نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ تو مال تھا لوگوں کا لوٹا ہوا تم نے، وہ اچھا ہوا تو لوگوں کو دے آئی، مگر ایک بات ہے جس کی وجہ سے میں نے تیرے اوپر دوزخ حرام کر دیا۔ کہتے وہ کیا ہے؟ کہتے وہ جو تو نے میرے محبوب کے پیار میں باتھ روم نہیں گئی تھی اور باہر کھڑی رہی تھی، اس دن ہی میں نے زبیدہ کہا نہیں اس کو دوزخ میں نہیں جانا۔ تو میری ان مثالوں سے جو یعنی آ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ پاک کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کا نام، مخلوق سے پیار کا نام، کیونکہ عبادت اگر پیار سے ہوگی تو پیارے کی پیاری چیز سے بھی پیار ہوگا۔ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماہ جتنا پیار کرتا ہے، کسی کو اس کو کچھ نہیں کہنے دیتا، آپ جو مرضی کر لیں، اس کی چگلی کرو تو کہتے ہیں بھائی سگے بھائی کی لاش کا گوشت کھانے کے جتنا گناہ ہوگا، اس کی چوری کرو تو کہتے ہاتھ کاٹ دو،
ہے نا، یعنی نماز پہ نہیں ہاتھ کاٹے، اس سے نماز کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ نماز ہی یہ سبق دیتی ہے کہ جس کی پڑھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چوری نہیں کرنی، مجھ سے مانگو، میں پچھلے پیر دھوکہ دیتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی سوالی ہو تو میں اس کا سوال پورا کروں۔ وہ یعنی کہتا ہے، اس میں یعنی سارا یہ آ رہا ہے کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت پیار سے کرو تاکہ تمہیں اس کی مخلوق سے بھی پیار ہو۔ اسی آیت پاک میں آگے جا کے ہے کہ والدین سے اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں سے اچھا پیار یعنی رکھو، توڑو نہ۔ یہ آگے جا کے اسی آیت پاک میں آ رہے ہیں۔ وہ بھی کیا ہے کہ کتنا مرضی بندہ خدمت کر لے والدہ اور والد کی، ان کا احسان نہیں تھا۔ کون اتنے سے بچے کو اتنا بڑا کر؟ کہتے 2 والدین 12 بچے پال لیتے ہیں، 12 بچے مل کے 2 والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور ایسی تعلیم دی کہ جو صبح مسکرا کے، صرف مسکرا کے والد کا چہرہ دیکھے، کوئی اور کوئی نہ کرے، مقبول حج کا ثواب دیتا۔ یہ پیسے خرچ کے جائیں تو شاید پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھ۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین باحجات ہیں، میں زیادہ خدمت کس کی کروں؟ کہا ماں کی۔ پھر پوچھا ماں کی، پھر پوچھا ماں کی، پھر پوچھا کہ والد کی۔ کیونکہ جو ماں کا رول ہے بچے کو پالنے میں، والد وہ کما کے باہر سے لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مگر ماں وہ ہستی ہے کہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس پہ خود لیٹ جاتی ہے اور اس کو کچھ بستر پہ کر دیتی ہے اس کی۔ اور یہ بھی اندازہ کرو اجر کا بھی، ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ساری رات ماں اس کے دکھ میں جھولی میں لے کے اس کو جھولے دیتی رہتی ہے، سوتی نہیں ہے۔ اس پہ لکھا اس کو بھی ایک مقبول حج کا ثواب، کیونکہ بندہ میرا ہے۔ وہ جو بچہ پالا ہے وہ بچہ ماں کا ہے، مگر حقیقت میں تو بندہ اللہ کا ہے۔ صحیح نہیں؟ تو کہا جو رات بھر جاگتی رہی، حالانکہ اس کا جاگنا وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہی، وہ تو اپنے پیار میں لگی ہوئی ہے، اس کو نیند آتی ہی نہیں ہے۔ بچہ رو رہا، ماں کی آنکھوں میں نیند کہاں سے آ جائے گی؟ مگر واہ اللہ پاک تو کیا قریب ہے کہ اس ماں کو کہتے مقبول حج کا ثواب ہے اگر تو رات بھر جاگی ہے بچے کی تکلیف۔ تو ساری یعنی اسلام جو ہے انسانیت نوازی کا نام ہے۔ اس ماں کے لیے کہا ہے اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت۔ اچھا یہاں ایک علماء کرام غلطی کر جاتے ہیں، بعض دفعہ ماں کے حقوق اور والدین کے حقوق بتاتے ہوئے بیوی کے حقوق کو بیلنس نہیں رکھتے۔ وہ بیوی بھی کسی کی ماں ہے۔ آقا پاک نے فرمایا کسی کے حق کو کھا کر کے دوسرے کو حق نہیں دینا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک سے زیادتی کر کے دوسرے کو تم دو، اس کے اپنے حقوق ہیں کہ اس سے نسل چلنی ہے، اور ماں کے اپنے حقوق ہیں کہ اس نے تجھے پالا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ماں کے حقوق بیان کرتے کرتے بیوی کو جو ہے وہ بھول ہی جاتے ہیں۔ نہیں، اسلام وہ دین ہے جو بیلنس بہترین نظام پیش کرتا ہے۔ تو وہ فرمایا اس سے خاندان چلنا ہے، اس کے حقوق کی نگہبانی کرنی ہے، اس کے حقوق کاٹ کر کے نہ۔ اور آپ یہ دیکھ لو پیار سے اگر آپ کرو تو وہ خدمت کرے گی پیار سے۔ اگر آپ وہ ایک عمران صاحب جو اپنی واقعہ سنا کہ وہ
کمانڈا کا کوئی بندہ شادی ہوئی تو بیوی روس کے چلی گئی. انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتے میں نے اسے کہا ماں کی خدمت کرنی. تو کہتے میں نکرانی تو نہیں بھرتی ہو کے آئی. صحیح. تو یہ یعنی ساری بات گھومتی ہے پیار کے گرد. تم اس کے عزیزوں سے پیار کرو وہ تمہارے عزیزوں سے پیار کرو. اگر آپ حکمن کا ہو اور ٹیری شیری لگاؤ پھر سوال ہی نہیں پیدا. پھر نیند والی دوائی دے سلا دے گی کہ نہ بولے گا تو نہ کوئی شور شرابہ ہوگا. پیار بہت ہتھیار ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے. پیار بہت ہتھیار ہے جو انسانوں کا دل جیتتا ہے. پیار بہت ہتھیار ہے جو نفس کے وار سے بچاتا ہے, جو شیطان کے وار سے بھی بچاتا ہے. پیار ہی تخلیق کائنات کی وجہ بھی پیار ہی بنی تھی. اور جب سے تنزلی ہوئی ہے امت کے اوپر زوال آیا ہے نا, پیار ہی گم ہوا ہے. یہ محبت ہی گم ہوئی ہے. اور وہ محبت جو اللہ کی خاطر کی جائے اس میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی. جب اللہ کو نکال کر کے کسی اور وجہ سے کسی انسان کو, عورت کو, مرد کو چاہا جائے اس میں بے وفائی ہوگی. کیونکہ اللہ کہے گا وجہ تو میں ہوں, مالک تو میں ہوں, مجھے چھوڑ کے میری خاطر محبت کی جائے وہ میری محبت. سمجھیں؟ یعنی میں داتا صاحب کی کتاب کا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حیران رہ جائیں گے کہ یار کیسی کیسی دنیا گزری. دو چچا زاد بہن بھائی تھے, ان کا آپس میں پیار ہو گیا. اب چچا جو تھا نا وہ شادی پہ نہ مانا. اللہ کا کرنا ہوا چچا فوت ہو. وہ دونوں کزن سے شادی ہو گئی. تو پہلی رات سہاگ کی تھی نا, تو بندہ کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی, جو امید ہی نہیں تھی کبھی وہ پوری ہو گئی ہے. کیوں نہ آج کی رات اللہ کے شکر میں گزاری جائے کہ تو نے ہم کو ملا دیا. یعنی میں یہاں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی وجہ سے کرم ہوتا ہے. اللہ کو نکال دو تو کوئی کرم نہیں. جتنی بے وفائی کی شاعری ہے نا وہ اللہ کو نکال کے محبت کی گئی. اگر اللہ پاک کی خاطر کی جاتی تو کبھی بھی بے وفائی نہ ہوتی. اگلی رات آئی تو عورت کہنے لگی کہ کل تو آپ کی وجہ سے وہ ہم نے اللہ کی ساری رات, آج میری خاطر شکر گزاری میں رات جو ہے اللہ کی. وہ ایک اس کونے میں بیٹھ گیا, اس کونے میں 12 سال بعد داتا صاحب سے 12 سال بعد کوئی ان کو ملنے گیا. مشہوری سن کے کہ دو میاں بیوی رہتے ہیں اور ان کا یہ حال. ان کے بیٹھنے کی جگہ پہ فٹ فٹ گڑھے بن گئے ہوئے تھے, اور وہ 12 سال سے ہر رات ایک دوسرے کی میں شکر گزاری میں کرتے تھے, اے اللہ تم نے ہمیں ملا دیا. ثابت کہ اللہ کو چھوڑ کے بندہ ہی نہیں رہتا. جہاں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے انسان کو ساری مخلوق سے افضل خوبصورت پیدا کیا ہے. اور اگر نہ کرے تو الصافلین, اگر اللہ کا نہ ہو کے رہے تو حیوانوں سے بہتر. زمین پہ بوجھ, زندگی تو لکھی ہوئی کٹے گا مگر بوجھ ہوگا, راکٹ پہ ایندھن ہوگا. تو اس آیت پاک سے ہم نے سبق کیا سیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. اللہ نے ساری مخلوق ہمارے لیے بنائی. ہم جس چیز کو بھی پسند کرنا ہے اس میں اس کا شکر بجا لانا ہے. اے بار اللہ تو نے میرے لیے کیا خوبصورت انعام و کرام بخشا ہے, اس لیے اسے پیار کرنا ہے.
یہ نہیں ہے کہ چیز سے پیار کریں چیز کے مالک کو چھوڑ دیں بھول جائیں، نعمت سے پیار کریں نعمت دینے والے کو بھول جائیں، دینے والے کی وجہ سے جب تک آپ پیار کرتے رہو گے اللہ اور دیتا رہے گا، اس کے گھر میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ہے بڑا غریب لاچار، اس نے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کہہ دے جو مجھے دینا نا ایک ہی دفعہ دے دے، ہر روز کے جو ہے نا یہ فاقے یہ نہیں برداشت ہوتے، مر گئے۔ اللہ پاک نے انہوں نے جا کے درخواست کی، اللہ پاک نے کہا چلو بھائی اس کی عمر ختم کر دیتے ہیں اتنی اس کو دے دیتے ہیں روزی۔ وہ مہینے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو اس کے گھر 100 بندہ روٹی کھا رہا۔ آپ فرمانے لگے یا اللہ اس نے تو مر جانا، یہ ادھر بیٹھا آپ بھی کھا رہا ہے لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اللہ پاک فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام بڑا چلاک نکلا، وہ میں نے جو اس کو اتنا دیا نا اس نے سارا میرے راستے پہ تقسیم کر دیا، اب مجھے 10 گنا دینا پڑ گیا، میں اس کو 10 گنا دے کے دیتا جا رہا ہوں، وہ پھر آگے کھلایا جا رہا ہے، وہ زندہ بھی اور امیر بھی ہو گیا۔ یعنی ساری بات جڑی ہوئی ہے انسانیت سے پیار میں، اور یہ جب سے یہ ختم ہوا ہے نا اس وقت سے مطمئن ہو۔ دیکھو جب ہم بے ایمانی کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ مخلوق سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے میری مخلوق سے پیار کرو، ہم اس کے لیے 2 نمبر چیز بناتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں پیسے کی، کسی کے پاس ذلیل پیسہ رہا ہے جو بھی جوڑ کے گیا پیچھے کے چھوڑ گیا، ساتھ تو وہ دیانتداری جانی تھی، ساتھ کیا جانا ہے بیٹے نیک عمل ہی جانے تھے نا، اس کے ساتھ کوئی دنیا کی چیز تو کسی کی نہیں گئی۔ جو آج زمینیں ہماری ہیں آپ کی ہیں کل یہ ہمارے باپ دادا کی تھی، اس سے پہلے پتہ نہیں کن کی تھی، اپنا اپنا وقت پورا کر کے جا رہے ہیں، زمینیں ادھر کی ادھر ہی ہیں۔ ان زمینوں کی خاطر اگر ہم اپنے اللہ کو ناراض کر لیں تو کیا بھگتنا ہم نے ہے اور کھانا پچھڑوں نے؟ کسی کی کھو کھا کے چھین چھان کے زیادہ بنا لی کر لی تو جب بھگتنا تو خود ہم نے ہے، تو وہ تو ساتھ ہی نہیں جانی، نہ وہ اس کی رشوت دی جا سکتی ہے، نہ اللہ پاک رشوت قبول کرتا ہے۔ لہذا اسلام کی بہترین زندگی اللہ کے لیے جینا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا۔ جو اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں کرتا وہ اللہ کو بھی پیارا نہیں۔ صرف عبادات ہوتی نا، 2 صحابیہ تھیں، آقا پاک کو بتایا گیا صحابہ نے کہ جی ایک بڑی ہی عبادت گزار ہے، تہجد پڑھتی ہے، شراق پڑھتی ہے، اوابین پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، بڑی عبادت، مگر رویہ بڑا ترش ہے، لوگ اسے بڑے تنگ ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا دوزخی ہے، بڑے دانا مان کری کہ نہ تو آکھی پڑیا وہ جبار کا حال سداوے متھا روڑ درجت کری۔ دوسری عورت 5 ہی نمازیں پڑھتی ہیں، اخلاق کی بہت اچھی ہے، روٹیاں لگاتی ہے، پیار سے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں لگانے، فوراً ہوا خوشخبری دے دو جنتی ہے۔ گویا کہ جس کو خوش اخلاقی مل گئی، جس کو دیانتداری کا زیور مل گیا، جس کو مخلوق سے پیار مل گیا، وہ اس حدیث کی روشنی میں جنتی ہے۔ تو ہم نے دین کو ایسے سمجھ لیا کہ حج کریو عمرہ کریو کہ شاید جنتی ہو جائے۔ اگر حج اور عمرہ نے
ہمیں مخلوق سے پیار نہیں سکھایا تو اس کا کوئی ثواب نہیں. پھر ہم آ کے پہلے سے زیادہ بے ایمان. کوئی بندے رشوت لے لے کے حج کرنے چلے جائے, کیا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا؟ کیوں نہیں دھوکہ اللہ کو دیا جا سکتا؟ نہیں نہیں, وہ تو کہتا ہی ہوگا کہ جس کے پاس جائز اتباعیہ اس کو, ورنہ تو اس کو ادھر ماں باپ کا مسکراتا مسکرا کے چہرہ دیکھنے پہ حج کا ثواب دیتا, ناصافی تو نہیں کرتا. ماں کے پیر دھو کے جناب اس کی خدمت کرے تو اس کو بھی جنت دے دیا تجھے میں نے, ماں تیری خوش ہے. اور واقعی اگر ناراض ہو نا تو جنت کا تصور ہی کرتا. ماں ناراض. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی, اب صحابی کے مقام کا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ جتنا مقام ایک صحابی کا ہے مسلمان بندہ تو مل ہی نہیں سکتا. وہ فوت ہونے لگا, اس کی زبان پہ کلمہ نہ جائے. وہ اس کے گھر والے آئے, آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس کے سامنے کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھے, کلمہ چلے. آخر آپ کے پاس پھر آئے کہ کلمہ نہیں چاہتا. آپ فرمانے لگے اس کی ماں زندہ ہے؟ کہتے ہاں زندہ. پتہ کرو وہ ناراض تو نہیں. جب پوچھا تو کہتے وہ ناراض. تو پوچھا بہن جی آپ کسی طرح معاف کر دیں؟ کہتے نہیں میں نے نہیں معاف کرنا, اس نے میرا بڑا دل دکھایا, اس نے مجھے پھینک دیا اپنی, وہ بیلنس نہ رکھا, بیوی کی طرف زیادہ جو گیا, ماں کا خیال نہ رکھا. بڑے آقا پاک نے فرمایا پھر بھی وہ رو کے کہنے میں نے معاف نہیں کرتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھی صحابہ لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ. وہ کہے کہ لکڑیاں کیا کریں؟ کہتے اس نے آگے جا کے جو جلنا ادھر ہی جلا دیتے ہیں. فوراً نہیں یا وسلم میں جلتا نہیں دیکھ سکتے. ماں اسی ویلے ماں کی تو اسی ویلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا تو اللہ نے پیارا. اتنا یعنی حقوق العباد کا اتنا, اس کا زیادہ فکر کیا کرو. نماز کا فکر تو لازمی ہے, وہ تو چھوڑنی نہیں ہے, لیکن نماز پڑھ کے اگر آپ حقوق العباد کو شروع کریں گے تو نماز کا ثواب بھی نہیں. کیا خیال ہوگا یہ؟ کیونکہ اللہ پاک جو راضی ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھو تو میری مخلوق سے پیار کر. حضرت امام حسن سے پوچھا مختصر سب بتا دو